وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس، یعنی جن کو علم دیا گیا ان کے پاس ہر طرح کی آیت، ہر طرح کی نشانی بھی لے کر آ جائیں تو وہ کبھی بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ہی ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں یا بعض کے قبلے پہ عمل کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ علم آنے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں تو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اے محمد مصطفیٰ آپ بھی ظالمین میں شمار ہو جائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145 ہے، جس میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کو بھی بیان فرما رہے ہیں اور یہود و نصارہ کی ضد اور ہٹ درمی کا بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حریص تھے کہ اہل کتاب، چونکہ پہلے سے ان کے پاس ایک تورات کا علم موجود ہے اور انجیل کا علم ان کے پاس موجود ہے اور بڑے بڑے عالم ان کے اندر ہیں اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیروکار تھے، ان کے آبا جو ہے وہ انبیاء کرام تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ حرص تھی اس بات کی کہ یہ ایمان لے کے آ جائیں، اس سے تو اسلام کو بھی تقویت ملے گی، اور دوسرا یہ لوگ جو ہے اس سے ضد و تعصب کی وجہ سے، جو ہٹ درمی کی وجہ سے یہ دین سے دور ہو گئے، مذہب سے دور ہو گئے۔ یہ اہل کتاب ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے کتاب ملی تھی، تو یہ اگر ایمان لے کے آ جائیں ان کی آخرت ٹھیک ہو جائے۔ تو بہت آپ کوشش کرتے تھے، آپ پریشان بھی ہوتے تھے، دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے بس نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہوتا تھا کہ ظاہر میں ان کو یہ بتا دوں، اس طرح ان کو قائل کروں، ان کو بتاؤں کہ اصل قبلہ جو ہے یہ ہے، قبلے کی پیروی کر لیں، بلکہ ایمان قبول کر لیں اور ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ جہاں بھر کی نشانیاں بھی کلیہ ہر طرح کی نشانیوں سے ان کے سامنے پیش کر دیں، کبھی بھی آپ ان کو 100 دلائل دیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ کیا تھا، قبلہ ان کا تھا اور انہوں نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بنوایا، یہ سب کوئی چیز کسی قسم کی بھی دلائل دے دینا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اصل قبلہ جو بیت اللہ ہے، تو یہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے، یہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور وما انت بتابع قبلتہم، آپ ان کی پیروی کیوں کرتے؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ کا حکم ملا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا، آپ نے تو اس کو بھی فالو کر دیا تھا۔ اب آپ کو حکم مل گیا اللہ کی طرف سے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے اصولوں پہ ماننے والے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ عمل کرنے والے ہیں، تو آپ تو کبھی ان کی بات نہیں مانیں گے۔ لہٰذا کیا ہے، وہ تو ماننے ضد کی وجہ سے نہیں مانیں گے اور آپ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ پاک نے بتا دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب قیامت تک قبلہ جو ہے وہ ہی رہے گا، اب اس کو چینج نہیں کرنے ہوگا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے کہ آپ تو ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن وہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے قبلے کی تو کیا ہی پیروی کرتے، آپ سے تو ان کو ایک اسپیشل ضد ہے، دشمنی ہے ان کی، اور چونکہ آپ نے آ کے تو دین کو سربلندی عطا کیا اور ان لوگوں سے جو ہے نا امامت بھی چھین لی گئی ہے، اور ان لوگوں کے جو ان کی خواہش تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہوں نبی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، اسی ضد کی وجہ سے یہ اپنا نقصان تو کر ہی رہے ہیں، آپ کی تو یہ کبھی بات نہ مانتے۔ لیکن وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، ان میں سے بعض کی قبلے کی پیروی بھی نہیں کرتے۔ مراد یہ ہے کہ عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کا جو قبلہ بیت المقدس دونوں کا قبلہ ہے، لیکن اس میں سے بھی ایک صخرہ جو سائڈ ہے اس کو یہودی اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور عیسائی دوسری شرقی جانب جو ہے بیت اللہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی اس کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں آپس میں بھی اپوزٹ سائڈز کو مانتے ہیں، الگ الگ سائڈز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے، آپس میں بھی یہ اتفاق نہیں کرتے، تو ہمارے قبلے کو یہ کیا مانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ آپس میں یوں تو کبھی مسلمانوں کے خلاف ایک ہونا ہو، تو یہ آج بھی دیکھیں کیسے یہود اور جو ہے یہ عیسائی کیسے ایک ہو گئے، یہود و نصارہ کیسے ایک ہو گئے، تو یہ آپس میں ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے دل ایک دوسرے کے بھی دشمن ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی اتفاق میں نہیں ہیں، اور آپ تو ان کی کیسے مانتے؟ یہ تو جہالت ہے جو یہ کر رہے ہیں، آپ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر اب آگے بہت ڈرا دینے والی بات ہمارے لیے آ گئی ہے، اللہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے کوئی حکم کی ذرا پلک جھپکنے کی دیر تک بھی کوئی نافرمانی کرتے تھے نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں علم آنے کے بعد تو
آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ نبی نے تو نافرمانی نہیں کرنی، نبی نے تو کبھی کوئی بات نہیں مانی ان کی، اور نبی کیسے ان کی بات مانتے، نبی تو ان کی خواہشات کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان کو سامنے رکھ کے اللہ پاک ہمیں متنبع کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے کہ قرآن حدیث کا علم ہونے کے باوجود تم نے اگر بدعت کے پیچھے لگے، ظلم اور گمراہی میں لگے، گناہوں میں لگے، اور تم نے اگر ان کی خواہشات کی، یہود و نصارہ آج تو ہم لوگ چل رہے ہیں نا، جو دنیا میں کرسچنز یہودی جو چیزیں لانچ کرتے ہیں، جو چیزیں بناتے ہیں، جو میڈیا نیٹ پہ جو چیزیں چڑھاتے ہیں اس کے مطابق ہم لوگ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تنبیہ فرما دی کہ اگر علم آ گیا، علم نہ ہوا نا، تم جاہل ہوئے، کسی جنگل ویرانے میں رہ رہے ہوئے، کوئی تمہارے پاس سہولت نہ ہوئی، نہ تم دین سیکھنے کا کوئی موقع ملا، نہ کوئی مدرسہ، نہ کوئی جگہ، نہ کوئی آن لائن کوئی سسٹم، کچھ بھی کسی طرح کا نہیں، پھر تو چلو پھر بھی کوئی کیا پتہ گنجائش بن جائے اگر اس تک نہیں دعوت صحیح طرح سے پہنچتی، لیکن ایک انسان ہے اس کے پاس تمام تر سہولیات سیکھنے کی ہیں اور وہ سیکھ بھی رہا ہے اور اس کو علم بھی آ گیا، اس علم کے آنے کے بعد اس کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، پھر بھی وہ غلط کی تابعداری کرے گا تو وہ ظالموں میں سے ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ اگر آپ نے کفار کی ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ بھی ظالم ہو گئے، انہوں نے پیروی تو کرنی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی لاڈلے نبی نے بھی کر لی تو ان کو بھی معافی نہیں ملے گی، وہ بھی ظالم شمار ہوں گے، ان کو بھی سزا ملے گی، اللہ نہ کرے ایسا پاسبل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کو یہ سخت سزا یہ اس طرح کا متنبع کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، تو پھر آپ کیا چیز ہو کہ آپ نے اگر علم آنے کے بعد اگر کفار کی خواہشات کی پیروی کر لی تو بہت ہی آپ کے لیے نقصان دہ بات ہوگی اور بہت ظالموں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کا ایک اسلوب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات کرنی ہو نا جو ناممکن ہو، تو وہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ناممکن ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔ بہرحال آیت مبارکہ سے ہم نے یہ سیکھا کہ کتاب کے بارے میں یہ تو پتہ چل گیا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی مسلمانوں کے قبلے کو نہیں مانیں گے، بیت اللہ شریف کو نہیں مانیں گے، اور آقا دو جہاں بھی نہیں مانیں گے، ہم بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ قبلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، یہ کوئی اس قبلے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کوئی اس پتھر کے اس خانہ کعبہ جو تعمیر ہوا اس کی نہیں پوجا کر رہے، ہم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمیں کہا تھا کہ اس طرف مڑنا، نماز کے وقت میں تمام کے تمام مسلمان ایک وقت میں ایک ہی سائڈ میں منہ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ پاک نے حکم دیا ہے، اس لیے ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ کے شاعر میں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہے، سو ہم بھی اس کو چینج نہیں کریں گے، اگر کوئی کرے گا تو وہ بہت بڑا ظالم ہوگا اور دین سے پھر جائے گا۔ باقی ان کی یہود و نصارہ کا بتایا، لیکن بہت 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 ڈرا دینے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے علم آنے کے بعد ہمارے پاس اگر ہم علم خود جان بوجھ کے نہیں سیکھتے نا، 24 گھنٹوں میں سے ہم لوگ 16 گھنٹے جو ہے وہ کالج اسکول کی پڑھائی کو اور سائنس کو ڈاکٹریٹ سب کچھ کریں، کیوں نہ کریں، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، اسلام ان سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم 20 منٹ دے کے اگر ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں، یا ہم 1 گھنٹہ دے کے قرآن سیکھ سکتے ہیں، یا ہم ہفتے میں 2 دن کلاس لے کے قرآن سیکھ سکتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ ہم کہیں کہ علم نہیں آیا، پھر تو ہم نے خود نہیں سیکھا، پھر تو ہمیں اس چیز کا بھی گناہ ہوگا کہ ہم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ مت سوچیے گا کہ ہم علم حاصل ہی نہیں کرتے لہٰذا ہم ظالمین میں سے نہیں ہوں گے، جو علم قرآن سب سہولت ہونے کے باوجود جو بیڈ پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے موبائل سامنے رکھ کے صرف بیٹھ کے سن سکتا ہے، بلکہ کسی بھی حالت میں اگر اس طرح نہیں کرتا، بہت اپنے آپ کو مصروف شو کرنے والی بہنیں اگر کام کرتے ہوئے بھی توجہ اور محنت کے ساتھ سن لیں تب بھی ان کے پاس علم آ جائے گا، تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہوا، سو اگر علم آنے کے باوجود عمل نہ کیا تو ظالم ہوں گے، سزا ملے گی، اللہ ناراض ہوں گے، جہنم کی طرف جانا پڑ جائے گا، سو ہمیں پہلی بات علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد خواہشات کو کفر کے تابع نہیں بنانا، یہ خواہشات ہی تو ہے نا جو ہم لوگ نیٹ پہ دن رات ان کی بنائی ہوئی چیزیں اور ایسی ایسی جن کا نہ کوئی مقصد نہ کوئی فائدہ نہ کچھ ان پہ کر رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا، اگر ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے سخت ناراض ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔